بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ جیسے ہی قرآن مجید مکمل ہوتا ہے تو ہمیں ایک ہی فکر لاحق ہوتی ہے کہ قرآن پاک تو مکمل کر لیا، لیکن بخشوں کیسے؟ بخشا کیسے جاتا ہے؟ بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ بعض دفعہ ہماری اسلامی بہنیں قرآن مجید مکمل کر لیتی ہیں اور بچوں کے ہاتھ مسجد کے امام صاحب یا کسی قاری صاحب کو پیغام بھیج دیتی ہیں کہ امام صاحب، ہم نے قرآن پاک مکمل کر لیا ہے، براہ کرم ہمارے والدین کی روحوں کو بخش دیں، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دیں۔ آج میں آپ کو قرآن پاک کے بخشنے کے 3 آسان طریقے بتانے جا رہا ہوں جو آپ خود بخش سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کا قرآن پاک مکمل ہو تو آپ نے 3 طریقوں میں سے کسی بھی ایک طریقے سے قرآن پاک کو بخش سکتے ہیں۔ قرآن پاک کو بخشنا بہت آسان ہے، میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں گے تو یہ تمام باتیں آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین اور میری پیاری بہنیں، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ خود بھی سیکھیں گے اور دوسروں کی بھی مدد کریں گے کہ بھائی قرآن پاک آپ اس طرح بخش سکتے ہیں۔ آپ دوسروں کو بتائیں گے، اچھا کیا قرآن پاک بخشنا ضروری ہے؟ اگر نہیں بخشو گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ ایک قرآن پاک ہم کتنے لوگوں کو بخش سکتے ہیں؟ ہم کس مردہ شخص کی روح کو کیسے سکون محسوس کروا سکتے ہیں؟ اگر قرآن پاک نامکمل رہ جائے تو کیا نامکمل قرآن پاک بھی بخشا جا سکتا ہے؟ اگر درود شریف کا کثرت سے ورد کیا تو اس کا بھی ثواب کسی محروم کو پہنچا سکتے ہیں؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو آج پوچھے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ان تمام سوالوں کا جواب شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ محترم ناظرین، قرآن پاک بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، 3 آسان طریقے ہیں۔ آپ ان میں سے کسی بھی طریقے سے قرآن پاک بخش سکتے ہیں۔ قرآن پاک بخشنے کا سب سے پہلا طریقہ وہ ہے جب آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اس کی تلاوت کرنے سے پہلے آپ نے فیصلہ کیا کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، میں یہ پڑھ رہا ہوں، یا یہ جو میں نے قرآن پاک پڑھا ہے اس کے لیے میں اپنے محروم والدین کی روح تک پہنچانا چاہتا ہوں یا رشتہ داروں کی روحوں تک، یعنی اس کا اجر ہمارے پیارے کی روح تک پہنچے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے روح تک اگر یہ راستہ ہے تو پہنچ جائے گا۔ یعنی جب قرآن پاک مکمل کر لیں تو اب آپ نے فیصلہ کریں، اے اللہ، جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب میرے محروم والدین کی روحوں کے لیے ہے، میرا لہو یقین کی روحوں تک پہنچا، یہ میرے فلاح کی روح تک پہنچایا جائے۔ محترم ناظرین، اگر ایسا ہے تو یہ پڑھ کر آپ فیصلہ کر چکے ہوں گے کہ میں نے اپنے دل میں صرف یہ کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے کہ آپ کے اعمال کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے۔
میں نے اللہ کی رحمت سے ان کے لیے اس انعام کا ارادہ کیا ہے۔ یہ منزل تک پہنچا جائے گا، ٹھیک ہے؟ 2 راستے ہیں۔ تیسرا طریقہ دعاؤں اور کلمہ سے کیا جاتا ہے۔ یہ بخش دینے کا بہت اچھا طریقہ ہے۔ جب ہم دعا کریں گے تو دعا میں محرومون کا خیال رکھیں گے، کیونکہ یہ اطراف کا لمحہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب قرآن پاک مکمل ہو جائے تو وہ نماز جو قرآن پاک کے ختم ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، اور اس وقت جب قرآن پاک مکمل ہو جائے تو دن میں قرآن پاک مکمل کرو تو شام تک، اگر رات میں کرو تو فرشتے صبح تک اس کے لیے موجود ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، فرشتے بھی اس وقت دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ الحمدللہ شریف کا ورد کریں۔ اس کے بعد جتنا ہو سکے درود شریف پڑھیں۔ اگر آپ کو عربی دعائیں یاد ہیں تو وہ دعائیں پڑھیں۔ پھر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اے اللہ، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے رمضان المبارک عطا فرمایا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد 2 بار دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ، میں نے جو کچھ پڑھا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے اسے پڑھنے میں غلطی کی ہے تو ان غلطیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اللہ، تیری شان سب سے نرالی ہے، تیرا سب کچھ ہے، جس کے دربار میں ہم اپنا مسئلہ پیش کرتے ہیں، انہی سے آج خیر کا طلب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی مسلمان مرد، عورتیں اور بچے، لڑکیاں پہلے ہی اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، میرے رب ان تمام کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما اور اعلیٰ جگہ نصیب فرما۔ اور پھر اگر آپ اس سال اپنے فوت شدہ والدین کو اجر دیں، اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا ذکر کریں، یا اللہ، مجھے اپنے فوت شدہ والدین کا چہرہ یاد ہے، یہ انعام ان تک پہنچا۔ اس کے بعد آپ کی دعائیں خواہ کچھ بھی ہوں، جو کچھ تم اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہو، آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کریں۔ میں نے قرآن پاک مکمل کر لیا ہے، یہ وقت ہے جو آپ کا ہے، اسے قبول کرنے کا آپ کا مسئلہ جو بھی ہو، آپ اس کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے دعا کریں، اور پھر آخر میں سبحان ربی الاعلی، سبحان، مغفرت طلب کریں اور درود پاک پڑھیں، پھر دعا کریں۔ محترم ناظرین، یہ 3 طریقے ہیں جس سے قرآن پاک بخشا جاتا ہے۔ احادیث میں ہے کہ جب ہم یا آپ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتے ہیں ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر کوئی یہ پڑھے الف لام میم تو اسے 30 نیکیاں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ اسے 30 نیکیاں دیتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، ایک ہماری نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا گناہ لکھتا ہے۔ تو جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں، ہماری نیکی جو بھی ہے، جیسے آپ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتے ہیں، یہ فرشتہ دائیں طرف بیٹھا ہے، وہ آپ کی نیکیاں آپ کے نام لکھتا ہے۔ محترم ناظرین، ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نہیں بخشتے ہیں تو ہمیں کوئی اجر نہیں ملے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔
آپ قرآن مجید پڑھے جا رہے ہیں، آپ کو انعامات مل رہے ہیں۔ ہاں، جو کچھ بھی پڑھا ہے آپ نے اپنی زندگی میں اس کا اجر پورا کر دیا ہے۔ برائے کرم ان کے لیے اصالِ ثواب ضرور کریں۔ اور ایک چیز اور بھی ہے، اگر آپ اصالِ ثواب کرتی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی انعام نہیں ملے گا۔ محترم ناظرین، جس کو بھی پکارو اسے بھی ثواب ملے گا۔ ہاں، اللہ کی رحمت اور برکت سے پہنچ جائے گا۔ اس میں بعض اہل علم کا اختلاف ہے۔ تقسیم کرنے کے ذریعے ثواب اکثر علماء کرام تک پہنچتا ہے۔ جو اللہ کے قریب ہے اسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا، سب کو برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ کو یہی کرنا ہے تو یہ 3 آسان طریقے ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمیں رمضان المبارک کے چند دن جو رہ گئے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔